بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 27 نومبر بروز جمعہ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ بسما نیوز سے آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو بسما نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ سعودیہ ایئر لائن کی مسافروں کو ہدایات۔ غیر یقینی موسم کی صورتحال کی وجہ سے السعودیہ ایئر لائن کی جانب سے مسافروں کو 2 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہنچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سعودیہ ایئر لائن نے ٹویٹر پر مسافر کے نام ہدایت نامہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مملکت کے مختلف شہروں میں ان دنوں موسم غیر یقینی رہنے کی پیشن گوئی کی وجہ سے مسافروں کو چاہیے کہ وہ موسمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پرواز کے مقررہ وقت سے کم از کم 2 گھنٹے قبل ہوائی اڈے پر پہنچیں۔ ویب نیوز سبق نے سعودیہ ایئر لائن کی جانب سے جاری ہدایات کے حوالے سے کہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی اطلاعات کے مطابق جمعرات کی شب سے مملکت میں متوقع باد و باران اور دیگر غبار کے پیش نظر مسافروں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے مذکورہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ واضح رہے، سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کی جانب سے مختلف شہروں اور علاقوں میں طوفانی بارشوں اور گرد و غبار کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے بعض اخبارات کا کہنا ہے کہ جدہ میں بھی شدید بارشیں متوقع ہیں۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے شہری دفاع کی جانب سے بھی تمام شہریوں میں حفاظتی اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ حفاظتی اقدامات کے تحت شہروں میں ایسے انڈر پاسز جہاں پانی کی نکاسی کا انتظام نہیں، وہاں شہری دفاع اور بلدیہ کی ٹیموں نے مشترکہ طور پر ہیوی ڈیوٹی پمپس نصب کر دیے ہیں، جبکہ شہری دفاع کے امدادی یونٹس کو بھی مختلف مقامات پر متعین کر دیا گیا ہے۔ مارکیٹ ضوابط میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی سی ایم اے کی جانب سے مارکیٹ میں کچھ اشیاء کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے، جس میں اشیاء کی قیمتوں میں کیپٹل مارکیٹ کے قواعد و ضوابط میں ہیرا پھیری، دھوکہ دہی اور گھپلوں کے کچھ شبہات ملے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی مارکیٹ کے لیے قائم کی گئی ریگولیٹری اتھارٹی ایسی خلاف ورزی کرنے والوں سے متعلق کارروائی کرنے کے لیے ضروری اقدامات کر رہی ہے۔ سرکاری طور پر ضابطۂ اخلاق سے متعلق کارروائی کرنے سمیت احتسابی اقدامات کے لیے ضروری کاغذی کارروائی کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے نشاندہی کی ہے کہ ان کا ادارہ اسٹاک مارکیٹ کے خاص ضابطے نافذ کرنے اور مارکیٹ کو غیر قانونی طریقوں سے بچانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مارکیٹ میں سرمایہ کاروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ غیر مجاز افراد کے ذریعے شائع شدہ ناقابل اعتماد معلومات بلا جواز فائد اور افواہوں سے گمراہ نہ ہوں۔ بیرون ملک بھیجنے کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کارروائی تیز۔ پاکستان کی وزارت سمندر پار پاکستانی کے ذیلی اداروں بیورو آف امیگریشن نے کورونا کی دوسری لہر کے باعث ویزا پابندیوں کے باعث بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو ایجنٹوں کی جانب سے مبینہ دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ سادہ لو شہریوں کو دھوکہ دینے، جعلی اور فرضی نوکریوں کے اشتہارات دینے اور عوام کو بیرون ملک بھجوانے کے جھوٹے دعوے داروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ بھی تیز کر دیا ہے۔ بیورو آف امیگریشن حکام کے مطابق اس وقت بیرون ملک جانے کے خواہش مند افراد کو جن طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے، ان میں سب سے بڑا طریقہ واردات یہ ہے کہ اخبارات میں فرضی نوکریوں کے اشتہارات جاری کیے جاتے ہیں اور لوگوں سے ان نوکریوں پر بیرون ملک بھجوانے کا جھانسا دے کر پیسے بٹورے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا موقف ہے کہ ایسے غیر قانونی کام ان کا نام لے کر دور دراز کے شہروں میں موجود سب ایجنٹس کرتے ہیں، جس سے قانونی طور پر رجسٹرڈ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ سائے خاص کا پیشہ کس طریقے سے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ سائے خاص یعنی فیملی ڈرائیور کا پیشہ وزارت محنت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اس پیشے میں آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے پیشے کے مطابق ہی کام کریں۔ فیملی ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے کیونکہ نجی کفیل کے زیر کفالت ہوتے ہیں، ان پر عام پیشوں کے اعتبار سے لیبر آفس اور سعودیائزیشن کے قانون کی شق لاگو نہیں ہوتی، جبکہ دیگر پیشوں پر آنے والوں کے اقاموں کی تجدید کے وقت لیبر آفس کی فیس لاگو ہوتی ہے۔ اس لیے سائے خاص یا حارس منزلی، مزارع خانسامہ، ہوم نرس وغیرہ کے ویزے پر جو افراد آتے ہیں وہ فردی ویزے کہلاتے ہیں۔ ان کے لیے قانون مختلف ہوتا ہے۔ ان ویزوں پر جو افراد مملکت میں مقیم ہیں، ان کا پیشہ تبدیل نہیں ہوتا۔
خانہ کعبہ کے قریب طواف کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھول گئی۔ مسجد الحرام مسجد نبوی امور کی جنرل پریزیڈنسی نے معذوروں اور معمر افراد کو طواف میں غیر معمولی سہولت فراہم کر دی۔ دونوں زمروں میں شامل افراد خصوصی نظام کی بدولت 15 منٹ میں طواف مکمل کرنے لگے۔ مذکورہ سہولت کی وجہ سے معمر اور بیمار حضرات 10 سے 15 منٹ میں طواف مکمل کر لیتے ہیں۔ جنرل پریزیڈنسی نے معذوروں کے لیے دوسری لائن مختص کی ہے۔ یہ 145 میٹر طویل ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے زیادہ قریب ہے۔ جنرل پریزیڈنسی کے قافلہ سازی امور کے انچارج اسامہ الجیلی نے بتایا کہ تمام انتظامات سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر شیخ عبد الرحمان سدیس کی ہدایت پر کیے گئے ہیں۔ ان کے حکم پر معذوروں اور بوڑھوں کے لیے خانہ کعبہ کے اطراف اسپیشل لائنیں بنائی گئی ہیں۔ چاچا محمد عطیہ النمری نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں یہ سہولت پا کر ان کے دل سے دعا نکلی، اللہ تعالیٰ سعودی ریاست کو سربلند کرے اور اسے اسلام اور اس کے پیروکاروں کی خدمت کی ہمیشہ توفیق عطا کرتا رہے۔ ایریٹریا کے عمرہ زائر ابراہیم اسماعیل الحجاج نے کہا ہے کہ حرم شریف میں شاندار انتظامات دیکھ کر دل سے یہ دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سعودی عرب، اس کے قائدین اور عوام کو ہر آفت اور بلا سے اپنی پناہ میں رکھے۔ مملکت آمد سے لے کر یہاں تک جتنے بھی انتظامات ہیں قابل قدر ہیں۔ مملکت میں مقیم یمنی شہری جمال علی نے جو عمرے کے لیے حرم شریف پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی بار زیارت اب سے 30 برس قبل کی تھی۔ تب سے اب تک وہ مقامات مقدسہ اور زائرین کی خدمت کے حوالے سے مسلسل بہتری کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایک معمر زائر خاتون غزیل الشیبانی نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ عمرہ کے لیے پہنچی۔ یہاں نہ صرف یہ کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے تمام انتظامات تسلی بخش ہیں، بلکہ عمرہ اور زیارت کا ماحول بھی نہایت ایمان فروز ہے۔ خانہ کعبہ کے قریب سے طواف کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو بھول گئی۔ میں نے اپنی اولاد اور ان کی اولاد کے لیے دل سے دعائیں کیں۔ میں نے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کو سہولتیں فراہم کرنے والی حکومت کے لیے بھی جزائے خیر کی دعا کی۔